بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ پریشانیوں سے ٹوٹ چکے ہیں؟ کیا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا زندگی میں ہر طرف بند دروازے نظر آتے ہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک ایسی امید لے کر آئی ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ دوستو، آج ہم اذکر رحمات پر آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے اگر آپ سچے دل، خالص نیت اور اللہ پاک پر مکمل یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ چاہے وہ بیماری ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد کی کمی ہو یا قرض جیسا بھاری بوجھ، یہ عمل ہر مشکل میں آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور سب سے خاص بات، یہ کوئی مشکل یا لمبا عمل نہیں ہے، بس ایک سادھارن سا پیاز، لیکن اثر اتنا گہرا کہ بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائے۔ ہم آپ کو آگے کچھ ایسے لوگوں کے تجربات بھی بتائیں گے جنہوں نے اسی عمل کو کر کے اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بنا سکپ کیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت پیارا نام ہے اللطیف، یعنی وہ ذات جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، جو نرمی سے پیش آتا ہے، جو باریک سے باریک حالات کو جانتا ہے۔ اس کی لطف اور کرم کا کیا کہنا۔ اس نے حکماء کو حکمت دی، علماء کو علم سے نوازا، سالکوں کو شوق عطا کیا، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا، انبیاء کو نبوت سے بلند مقام دیا۔ ہر ایک کو اس کی اوقات اور قابلیت کے مطابق اپنی رحمتوں سے نوازا۔ اور اللطیف کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اتنی باریک ذات ہے جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر دیکھا یا پکڑا نہیں جا سکتا، جیسے پھول کی خوشبو، جیسے سانس۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے مگر ہماری آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، ہماری عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن جو بندہ اسے اس نام سے پکارتا ہے، اللہ اس پر اپنی لطف اور رحمت کے راز کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی قوت والا، عزت والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا کوئی حساب نہیں۔ وہ نیک اور گنہگار دونوں کو رزق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تب بھی وہ اسے بھوک سے ہلاک نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم، اور ہر فیصلے کے پیچھے اس کی بے مثال حکمت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق و رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے مالداری ان کے ایمان کے لیے بہتر ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے لیے فقر بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ دوستو، جب یہ یقین دل میں آ جاتا ہے تو پریشان دماغ کو سکون ملتا ہے اور بے چین دل کو راحت ملتی ہے۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں آج کے اس خاص عمل کے بارے میں۔ یہ عمل خاص طور پر اچھی شادی، نیک رشتہ اور ہر طرح کی پریشانی سے نجات کے لیے بے حد مجرب ہے۔ سب سے پہلے آپ با وضو ہو جائیں، پھر ایک پیاز لے لیں۔ سائز کوئی بھی ہو سکتا ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا وقت چنیں جب دل پوری طرح متوجہ ہو۔ سب سے پہلے توجہ اور تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد یا غفور یا غفور یا غفور 11 مرتبہ، یا لطیف یا لطیف یا لطیف 21 مرتبہ، یا مسبب الاسباب یا مسلم 7 مرتبہ،
یا رزاق یا رزاق یا رزاق 21 مرتبہ، پھر اس پیاز پر دم کر دے اور پورے عمل کے دوران اپنے دل میں اپنی پریشانی اور مقصد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اس کے بعد اس پیاز کو گھر کے باقی پیازوں میں ملا دیں اور انہی کا سالن بنا کر خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے جائز مقاصد پورے ہوں گے۔ یاد رہے، خلوص، نیت اور پکا یقین بہت ضروری ہے۔ اب ایک مختصر واقعہ سنیے۔ کراچی کے محمد علی نقی صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں والد اور بھائی بہت غسیل تھے، جس سے ہر وقت جھگڑے رہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کا سکون ختم ہو جاتا تھا اور اس کا اثر بچوں پر بھی پڑ رہا تھا۔ پھر انہوں نے یہ عمل کیا اور دھیرے دھیرے حالات بہتر ہونے لگے۔ ناظرین، غصہ صرف رشتوں کو نہیں بگاڑتا بلکہ صحت پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جن لوگوں میں غصہ زیادہ ہوتا ہے ان کے پھیپھڑوں کی طاقت وقت کے ساتھ جلدی کم ہونے لگتی ہے۔ خاص طور پر بڑی عمر میں غصہ اور بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے سکون، صبر اور نرمی کو اپنی عادت بنائیں۔ مزید یہ کہ اس تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا کہ سگریٹ نوشی پھیپھڑوں پر اثر ڈالتی ہے، لیکن غصہ اور شدید جذبات اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ جن لوگوں کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں وہ سانس کی نالیوں کی بیماریوں کا آسانی سے شکار ہو سکتے ہیں۔ منفی جذبات انسان کے جسم کے دفاعی نظام کو بھی متاثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم بیماریوں کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ اعصابی اور ہارمونل نظام بھی متاثر ہوتا ہے، جس سے خاص طور پر پھیپھڑوں میں خطرناک حد تک سوجن پیدا ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ابھی یہ پوری طرح واضح نہیں کہ شدید غصہ جسم کے کن حصوں کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زیادہ غصہ اور بڑھتی عمر کے ساتھ پھیپھڑوں کی کمزوری کا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر قابو پانا سیکھیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ عادت آپ کی زندگی اور صحت دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ قرآن مجید بھی غصے سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے۔ جب ہمارا ذہن تیزی سے ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کی طرف بھاگتا ہے تو نتیجہ بے چینی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کی رفتار کو آہستہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی بے قابو تیزی پسند نہیں، بلکہ وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ چلنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تحمل اور سکون کو اپنی عادت بنائیں۔ روزانہ کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خیالات کو محسوس کریں۔ اس سے ذہنی سکون ملے گا، آپ خود کو تازہ دم محسوس کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں گے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بہت سی جسمانی تکلیفوں کا علاج اس میں چھپا ہے کہ انسان چڑچڑاپن اور غصہ کرنا چھوڑ دے۔ اس سلسلے میں کچھ تدابیر یہ ہیں: زمین پر زور سے پاؤں نہ ماریں، ہاتھ نہ ملے، اونچی آواز میں بات نہ کریں اور کوئی کام جلد بازی میں نہ کریں، کیونکہ جذباتی ہونے کے ساتھ انسان کی جسمانی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ بیٹھتے وقت سکون سے بیٹھیں اور نرم لہجے میں بات کریں۔ اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ آپ کی سوچ اور جسمانی حرکت کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں غم اور غصے کے خیالات ہوں گے تو آپ کی حرکتیں بھی تیز ہو جائیں گی اور خون کا دورہ بڑھ جائے گا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ اپنے جسم پر قابو پا لیں تو آپ کا ذہن بھی قابو میں آ سکتا ہے۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی جسمانی حرکتوں کو منظم کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ عمل آپ کی طبیعت کی تلخی کو کتنا کم کر دیتا ہے۔ جب طبیعت کی تلخی ختم ہو جاتی ہے تو جھنجھلاہٹ اور بے قابو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کی تعمیری قوتیں بھی محفوظ رہتی ہیں اور آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کرنے کے بجائے تازہ دم پاتے ہیں۔ کچھ اور تدابیر پر غور کریں۔ آرام دہ کرسی پر اطمینان سے بیٹھ کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور محسوس کریں کہ پورا جسم سکون میں ہے۔ پھر اپنے ذہن میں ایک پرسکون جھیل کا تصور کریں اور کچھ منٹ تک خوبصورت منظروں کے بارے میں سوچیں۔ ان طریقوں سے آپ چڑچڑا پنا پر آپ کو بدو آپ اس میں
چھوڑ کر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے یا لطیف اور پیاز والا عمل اپنی بیوی کو بتایا، الحمدللہ 1 سال کے اندر اللہ پاک نے ہمیں جڑوا بیٹوں سے نوازا اور ڈیلیوری بھی خیریت سے ہوئی۔ ایک اور واقعہ میں میرے بھائی کی بیگم کی حالت ڈیلیوری کے وقت نازک تھی اور آپریشن کی نوبت آ گئی تھی، مگر اس عمل کی برکت سے اللہ نے کرم کیا اور بچہ بالکل سلامت پیدا ہوا، آج وہ تندرست ہے۔ دوستو، یہ سب اللہ پاک کے مبارک ناموں کی برکت ہے۔ اختر علی ملتان سے لکھتے ہیں کہ ان کی 3 بہنیں ان سے بڑی تھیں اور ان کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، گھر میں غربت تھی، اس لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ انہوں نے محنت سے تعلیم حاصل کی، مگر معمولی نوکری تھی، 30 تنخواہ۔ پھر انہیں اس عمل کا پتہ چلا، انہوں نے عمل کر کے پیاز دوسرے پیازوں میں رکھ دیے۔ اس عمل کی برکت سے ان کے کینیڈا جانے کے اسباب بنے اور 2 سال میں اچھی سیٹنگ ہو گئی۔ الحمدللہ تینوں بہنوں کی اچھی جگہ شادی ہو گئی۔ عالیہ اسمت کراچی سے لکھتی ہیں کہ ان کی عمر 28 سال ہو گئی تھی اور رشتے میں بندش تھی۔ انہوں نے ان اسماء الہی کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے کرم کیا، کچھ ہی مہینوں میں ان کی نہ صرف نسبت طے ہوئی بلکہ شادی بھی ہو گئی۔ آج وہ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ ساتھ ہی ان کے والد کے کاروبار میں بھی رکاوٹ تھی جو ان اسماء کی برکت سے دور ہو گئی۔ سلمہ آفتاب فیصلہ آباد سے لکھتی ہے کہ وہ اور ان کی والدہ آپ کی ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتی ہیں۔ ان ویڈیو کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت آسانیاں آئیں، گھر کے پرانے جھگڑے ختم ہو گئے۔ ان کے ابو بہت غصیل مزاج کے تھے، مگر انہوں نے ان اسماء کا ورد شروع کیا اور اللہ سے خوب دعا کی۔ کچھ ہی دنوں میں حالات بدل گئے، ابو سے صلح ہو گئی اور ان کی طبیعت میں بھی سدھار آ گیا۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، آپ نے اسماء الحسنی اور پیاز کے کرشمے سنے، یقیناً اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ان مبارک ناموں کو پڑھ کر اپنی مشکلات کا حل پائیں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ اپنے سوالات بھی کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔